لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. تو آج الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے فضل سے ہماری سورۃ التوبہ، جس کا دوسرا نام سورۃ البراء بھی ہے، اس کی تکمیل ہے، وہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو ہمارا لاسٹ لیسن کیا تھا آیا نمبر 122 تک. اب ہم 123 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں ہم نے جنگ حنین کے بارے میں پڑھا تھا، جنگ تبوک کے بارے میں پڑھا تھا، اور منافقوں کا کتا چٹھا اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کے رکھ دیا تھا. تو ہم آگے اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العلی القدیر هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیہم حفظۃ لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت بلند اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگہبان بھیجتا ہے. اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جبین کو کر دینا ایسے، جبین. اچھا، تو اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 123 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ہمارا 11واں پارہ ہے انشاءاللہ. تو سورۃ التوبہ. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، قاتلو جنگ کرو، الذین ان سے جو یلونکم تمہارے پاس ہیں، من الکفاری کفار میں سے، ولیجدو اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظتاً سختی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، المتقین متقی لوگوں کے. تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. رما ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ قاتل الذین، لڑو، جنگ کرو. کن سے؟ کن لوگوں سے؟ یلونکم من الکفاری، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں. تو اس سے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے. کافروں سے جہاد کرنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرقین سے قتال کیا. جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، آپ کو پتہ ہے مکہ اور طائف سعودی عرب میں ہی ہے، اور یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضرموت وغیرہ ممالک جو کہ دوسرے ممالک ہیں، ان ممالک پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا، اور 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے، جس کی آپ نے بہت تفصیل سے ہم نے پڑھی ہے، تفسیر سورۃ تبوک کے بارے میں اس سورت میں. پھر کیا ہوا کہ رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے، جو جزیرہ عرب سے قریب ہے. اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین میں چاروں ہمارے خلفاء آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ، چاروں خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا ہے اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے. ان کے لیے
کفاروں کے لیے، کفار کے لیے سختی ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں، سختی ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفتح کی آیت 29 میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صفت کس کی ہے؟ صحابہ کی صفت بیان کی گئی، کیونکہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ کفار کے لیے تمہارے دلوں میں سختی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہے۔ اب کفار پہ سخت ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپس میں بھی سخت ہو، آپس میں ان کا بہت زیادہ نرمی اور رحم کا معاملہ تھا۔ صحابہ کرام بھی جو ہے اجمعین، جو ہے رضی اللہ اجمعین، وہ بھی انسان تھے، ان کے دلوں میں، ان کے درمیان بھی آپس میں جو ہے اختلاف ہو جاتا تھا باتوں پہ، لیکن وہ اختلاف ہماری طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ دلوں میں دشمنی ہو گئی، رنج پا لیے، بات نہیں کی۔ مطلب دیکھیے نا، جب الگ مائنڈ، دماغ سب الگ الگ لے کے پیدا ہوتے تو اختلاف بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے، ایک کہتے ہیں نا یہ سب بیوٹیفل چیز ہے، اختلاف ہوتا ہے تو بعض دفعہ پوائنٹس بھی اچھے مل جاتے ہیں، باتیں اور مشورے بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ تو اختلاف کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے رحیم تھے، ایک دوسرے سے اچھا تعلق ہوتا تھا۔ تو کیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کس کی خوبی ہے، کس کی صفت بیان کی گئی ہے؟ صحابہ کرام کی۔ اسی طرح ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت 54 میں ملتا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ ان کا کیا حال ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہ کفار پر سخت، اور نہیں، وہ کفار پر سخت آپس میں رحیم ہے۔ تو یعنی یہ کہ اے لوگوں جو ایمان ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنی دین سے پھرتا ہے تو پھر جانے وہ یہ جان لے کہ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ تو یہ جو ہے مومنوں پر نرم ہونا چاہیے، کفار پر سخت ہونا چاہیے، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ تو اہل ایمان کی بھی صفت یہی ہونی چاہیے کہ کفار پر سخت اور مومنوں پہ نرم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مرکز کے متصل جو کفار ہیں، اسلامی مرکز کے جو قریب تھے، پہلے تم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید میں، پہلے تم مسلمانوں کو ان سے نمٹنا چاہیے۔ اسی حکم کے بموجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرت العرب کو صاف کیا، یہاں غلبہ پا کر مکہ، مدینہ، طائف، تو یہ تو سعودی عرب کے اندر ہی تھے علاقے، پھر یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضرموت وغیرہ جو بارڈر پہ سارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یمن تو سعودی عرب کی بارڈر سے ہی لگتا ہے، اور تو سارے علاقے، کل علاقے فتح کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلامی جھنڈے تلے کھڑا کر کے غزوہ روم کی تیاری کی، جو کہ آپ نے غزوہ روم یا اسرا، غزوۃ الاسرا بھی کہتے ہیں، کوئی سختی والی یہ جنگ تھی، جنگ تبوک کا آپ نے پورا حال پڑھا، تو اس کی تیاری کی۔ جو اول تو جزیرۃ العرب سے ملک تھا، دوسرے وہاں کے رہنے والے اہل کتاب تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ اہل کتاب کون ہوتے؟ یہود و نصارہ۔ تبوک تک پہنچ کر حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے آگے کا عزم ترک کر دیا، آگے نہیں گئے۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، 10ویں سال حجت الوداع میں مشغول رہے۔ آپ کو پتہ ہے 10 ہجری میں آخری حج ہوا تھا، حجت الوداع تھا آپ وسلم کا، اور حج کے صرف 81 دن 81 ڈیز کے بعد آپ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، حجت الوداع کے 81 دن بعد۔ آپ کے بعد آپ کے وزیر، دوست اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ظاہر ان کی خلافت تھی۔ اس وقت دین اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھیں کہ آپ نے انہیں مضبوط کر دیا اور مسلمانوں کو ابتری کو برتری سے بدل دیا، دین سے بھاگنے والوں کو واپس اسلام میں لے آئے، مرتدوں سے دنیا خالی کی، ان سرکشوں سے جو زکوٰۃ روک لی تھی ان سے وصول کیا۔ آپ کو پتہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کو بھی نمٹا، جاہلوں پر حق واضح کیا، امانت رسول ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ابتدائی ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی اسلامی لشکروں کو سرزمین روم کی طرف دوڑا دیا کہ صلیب پرستوں کو ہدایت کریں۔ صلیب آپ کو پتہ ہے نا ان کا کروسفکس کا نشان ہوتا ہے نا، تو اس سے پاک کر دیا، اور ایسے ہی جرار لشکر فارس کی طرف بھیجے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات ہے کہ وہاں کے آتش کدے ٹھنڈے کریں۔ بس آپ کی سفارت کی برکت سے رب العالمین نے ہر طرف فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کسرا اور قیصر خاک میں مل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں کسرا اور قیصر کے محل دیکھ رہا ہوں، تو یہ لوگ ہنسے تھے آپ پر کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کسرا اور کے محل کی کسرا اور قیصر کے محل کی باتیں کر رہے ہیں۔
آپ سس نے تو پریڈکشن کر دی تھی، تو وہ بھی خاک میں مل گئے، کسرا اور قیصر خاک میں مل گئے، ان کے پرستار بھی غارت و برباد ہو گئے، ان کے خزانے رائے اللہ میں کام آئے، اور جو خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے گئے تھے وہ پوری ہوئی، جو کسر رہ گئی تھی وہ آپ کی وسیع اور ولی شہید محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پوری۔ حضرت ابوبکر کا دور ختم ہوا، باقی جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی چیزیں، کافروں اور منافقوں کی رگ ہمیشہ کے لیے کچل دی گئی، ان کے زور ڈھا دیے گئے، اور مشرق و مغرب تک فاروقی سلطنت پھیل گئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پھیل گئی۔ قریب و بعید سے بھرپور خزانے دربار فاروق میں آنے لگے، اور شرعی طور پر حکم الہی کی ماتحت مسلمانوں میں مجاہدین میں تقسیم ہونے لگے۔ آپ کو پتہ ہے بیت المال سارا تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں، مجاہد وہ جو جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، اب پڑھ چکی ہے نا مال فے اور سارا، اس میں تقسیم ہونے لگے۔ ہماری آج کے دور کی طرح نہیں کہ امیر امیر بنتا چلا جا رہا ہے اور جو حاکم ہے وہ جو ہے ساری جو بیت المال پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جبھی تو زوال ہے نا مسلمانوں کا، تو ایسا نہیں تھا۔ اس پاک نفس پاک روح شہید کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار کے اجماع سے عمر خلافت امیر المومنین شہید الدار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد جو ہے مرتبے اور خلافت مانگی نہیں جاتی تھی، مشاورت بیٹھتی تھی صحابہ کرام کی، پھر مشوروں سے جو ہے ایک دوسرا خلیفہ ایک کی شہادت کے بعد دوسرے یا وفات کے بعد دوسرے خلیفہ اپوائنٹ ہوتے تھے۔ ہمارے وقتوں کی طرح سیاست بھی نہیں تھی کہ کرسیاں بکتی تھی۔ دیکھیں آپ کیا اسلامی نظام ہے اور ہم کیا کریں، پڑھ کے تو دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا کریں۔ اس وقت اسلام اپنی اصلی شان سے ظہور پذیر تھا، اسلام کے لیے اور زور آور ہاتھوں نے روئی زمین پر قبضہ جما لیا، بندوں کی گردنیں اللہ کے سامنے خم ہو چکی تھی، حجت اللہ ظاہر تھی کہ اللہ کے کلمہ اللہ غالب تھا، شان عثمان رضی اللہ عنہ اپنا کام کرتی جا رہی تھی، آج اس کو ہلکا بگوش کیا تو کل اس کو یکے بعد دیگرے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ زیر نگین خلافت ہوئے۔ یہی تھا اس آیت کے پہلے جملے پر عمل کے نزدیک کے کافروں سے جہاد کرو جو بتایا گیا نا، تو یہ سب ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا کہ انہوں نے واقعی جہاد کر کے دکھایا۔ اب آیت نمبر 124 کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 24 اور ایزا جب ماں بھی ویزا ماں اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، فمن ہم تو ان میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ایکم کون ہے تم میں زادت ہو زیادہ کیا اس کو حاضی اس صورت نے ایمانن ایمان میں، فاما تو رہے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، فزادتہم تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، کس نے؟ صورت نے، جو بھی صورت نازل ہوتی تھی تو ایمان مومنوں کا بڑھ جاتا تھا، ایمانن ایمان میں، وہم اور وہ یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں۔ چلیں اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے، اس کو ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، کہ جب آیت اب تو نازل نہیں ہو رہی، نازل ہو چکی نا، تو ان پہ تو جب صورت نازل ہوتی تھی تو ایمان ان کا بڑھ جاتا تھا، اور دوسرے جو تھے منافق اور کافر جو ہے مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا بتاؤ یہ صورت نازل تو کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، مذاق اڑاتے تھے نا۔ آج بھی ہے، اگر آپ کہیں اٹھ کے فوراً آپ کے گھر میں مطلب سارے لوگ دین پہ نہیں ہے، دوستوں میں پڑوسیوں میں اٹھی میں نے آج یہ آیت پڑھی میرے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور اب میں تو جو ہوں نا خوب زیادہ تہجد پڑھوں گی، زیادہ نمازیں پڑھوں گی۔ جیسے انہوں نے ایک اتنی اچھی بات بتائی سائمہ نے، مجھے بہت اچھی لگی، کہنے لگی ہے نا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، تو میں روز کچھ نہ کچھ ڈالتی تھی، آپ کو پتا ہے نا سسٹرز آف نیو یارک پہ میں ڈالتی تھی، تو پچھلی دفعہ یہ زوم پہ آئی، پرسوں ہمارا درس تھا، تو کہنے لگی اتنا فائدہ ہوا، بات طبیعت خراب تو 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں نا، تو کہنے لگی میری طبیعت بہت خراب تھی نا، 9 جب روزہ تھا بہت خراب، جیسے ہی آپ کا میسج پڑھا نا کہ اب بھی سوچ رہے ہو اگر نہیں رکھا تو 10 کا رکھ لو، خالی 10 کا بھی ثواب ہے، نہیں رکھا تو 10 11 کا رکھو، تو کیا ہوتا ہے کوئی ایسی بات اللہ کی پڑھ لیتے ایمان میں اضافہ ہوا نا ان کے، تو یہ بات ہم جو دین کی طرف ہے وہ سمجھیں گے، یا جو دن کے ابھی کہا نا دل نرم ہونے چاہیے مسلمانوں کے لیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے سب کچھ، تو واقعی ایمان میں آیتیں بھی اضافہ کرتی ہیں، حدیثیں بھی اضافہ کرتی ہیں
کسی کا مکالمہ میرا تو نہیں تھا نا، میں تو کسی عالم کا اٹھایا ڈال دیا کٹ سے. آج کل کیا مشکل ہے، اوتھینٹک جگہ سے آپ پڑھ رہی ہیں، اوتھینٹک چیزیں، اوتھینٹک کتابیں، اوتھینٹک تفاسیر پڑھ رہی ہیں، احادیث پڑھی، کوئی چیز ملی آپ نے جلدی سے پوسٹ کر دیا، اوتھینٹک ہے نا، تو کتنا ایمان بڑھتا ہے نا. تو یہی بات ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ ہم نے اس کا وہ کر لیا، رواں ترجمہ کر لیا جی. اچھا آیت کی طرف آئیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو کیا ہوتا، فَمِنْهُم مَن يَقُولُ، تو ان میں سے بعض منافقین کہتے تھے، کیا کہتے تھے، یقولو کیا کہتے تھے، ایُّکم زادتُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا. وہ یہ کہتے تھے جب بھی صورت ہوئی، یہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے. کفار جو ہے، منافقین جو ہے مذاق کے طور پہ کہتے تھے کہ تم میں سے کس کے ایمان نے اس صورت میں اضافہ کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس صورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی. یعنی آپ دیکھیں صورت التوبہ، منافقوں کو جاننا ہو نا اور اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ کوئی ٹریٹ منافقوں والا ٹریس مجھ میں نہیں، صورت توبہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا میں کہاں کھڑی ہوں. آپ پڑھتی آئی نا پوری، تو اب دیکھیں ایک یہ بھی نشانی بتائی گئی ان کی کہ اس صورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشی کر گئی. یہ آیت اس کا بقیہ تتمہ ہے. اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا اور ان کے علم میں بات آتی تھی کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے رسول اللہ کی مجلس میں، اور کوئی صورت نازل ہوئی، ہر وقت تو نہیں ہوتے تھے نا، ویسے ہی وہ تو بھاگتے تھے لیکن دکھاوے کے لیے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ زبان سے لا الہ کا، دل تو ان کے منافق تھے. تو اگر ان کے علم میں بات آتی تو وہ ٹھٹا اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، آپس میں مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا تو اضافہ ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافقوں کے بعد بتا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایماندار ہیں، ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کے ایمان میں جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے آیتوں کو جب نازل ہوتی ہے تو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں. تو ہمارا حال یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا، دیکھیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو ایمان لائے، تو فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. تو ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے، فزادتم ایمان، ہمارے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے. جو جتنی بھی ہم کلاسز اٹینڈ کرتے، گھر میں بھی آپ پڑھ رہے تھے تو ایمان زیادہ ہونا چاہیے. اور وہ یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں. تو خوش ہونے کی کیا چیز ہے، جب ایمان میں اضافہ لگے تو خوش ہو جائیں. آپ کو لگے کہ میں 2 نفل پڑھتی تھی تہجد کے، اب 4 پڑھ رہی ہوں، میں روزے اب نفلی بھی رکھنے لگی، تو پھر پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ جاننا ہونا کہ میری جو عبادت یا جو بھی ہے، حلقوں میں جاتی ہوں جو ہے، یہ قبول ہوئی کہ نہیں، تو قبولیت کا کوئی بتائے کیا، کیسے پتہ چلتا ہے قبول ہوئی، جب دل مطمئن ہو جائے اپنی جی عبادت سے، جی. اور بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور زیادہ اور جی دونوں پوائنٹس اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق بڑھتی ہے. تو یہ علماء نے کتنی ان کی ریسرچ ہے، کتنی ان کی مطلب علم ہے، کتنا علم انہوں نے حاصل کیا کہ ہماری مشکلیں آسان ہیں. تو وہم یستبشرون، اور ہم کس پہ خوش ہو رہے تھے، اچھا میں یہ ڈیزائنر ون لوں گی. کبھی آج کل تو شیطان بہکارا ہے، کسی نے مجھے کہا کہ آج کل میں چکن کی شلواریں دیکھ رہی ہوں کڑھائی والی، تو میرا دل چاہ رہا ہے وہ منگاؤ، میں وہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں. ہے وہ مطلب ایک شیطانی وہ بات ہے، مطلب دین پہ ہے وہ خاتون. تو یہی بات ہم ہو رہی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں شیطان کے ہاتھ کر لے. تو خوش کس پہ ہونا چاہیے، میرے ایمان میں زیادتی ہو گئی، میں فرض کے علاوہ نفلی روزوں میں بڑھ گئی، میں فرضی نماز کے علاوہ تہجد اور اشراق اور چاش میں بڑھ گئی، اچھا میں نیکی زیادہ، میں صدقہ زیادہ کرنے لگی ہوں، میں پڑوسیوں سے اچھی ہوں، میں بیماروں کو کھانا بھیج رہی ہوں، مجھے اگر ڈرائیونگ آتی ہے تو میں رائڈ دے رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ خوشخبریاں ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی والی چیز کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی صورت اترتی اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، میں بار بار عربی اس لیے بولتی ہمیں آپ لوگوں کو مجھے آئے تھے یاد. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے، خوشیاں منانے کی. تو یہ چیزیں ہے نا، وہ نہیں اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس محل ہے، اس کے پاس یہ نہیں کہ ایمان کتنا، کیونکہ ہر چیز ایمان پہ ڈیپینڈ ہے. ہر چیز ایمان ہوگا تو ساری اچھے عمل ہوں گے تو جنت میں جائیں گے نا. کی ورڈ ایمان. وہم یستبشرون، آج کا تو فزادتم ایمانا وہم یستبشرون، یہ کی ورڈ یاد کر لیتے پوری آیت آپ کو یاد ہو جائے گی. تھی یہ آیت بھی اسی بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، جس طرح کے محدثین اس کا مسلک ہے، اور ایمان میں کمی بیشی ہوگی.
بالکل ہوگی. کبھی ایمان کا لیول گراف آپ کا بہت ہے، جو گراف بناتے ہیں نا آپ تو اوپر چلا جائے گا، کبھی نیچے چلا، تو اس کو کیسے لو ایمان کو کیسے روکیں گے؟ ایسی مجلسیں ہوں، ایسے ساتھی ہوں، ایسے ماحول ہو، ایسے دوست ہو، ایسے حلقے ہوں، ایسے واٹس ایپ گروپ ہو جو کہیں گے کہ پیچھے پڑ جاتی شہناز، ڈالتی رہتی. تو مطلب اچھی چیزیں ہمیں اس طرح کے حلقے اور چیزیں ڈالنی چاہیے. تو اس نے یہ نہیں کہ ڈرانے والے ویڈیوز ڈال دیے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں قتل، اس کو تو آپ کیوس پیدا ہی نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، بعض لوگ کچھ ہوتے ہیں نا، تو بس دعا کیا کریں. اور ویسے خبریں تو ہم دیکھ ہی رہی، بات چیت ہوگی، سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلے آئے نمبر 125 پہ آتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہم اس میں خوشی محسوس کریں. جب دنیا والے دنیا سے لذت حاصل کر رہے ہو تو ہماری دل کو سکون اللہ کی عبادت میں، ایمان کی زیادتی میں ہمیں وہ خوشخبریاں، وہ ہمیں خوش کریں. 125 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ. واما اور ہے الذین وہ لوگ فی قلوبہم دلوں میں جن کے مرض مرد فزادتہم تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں رجسن نجاست میں، الا رجسہم طرف ان کی نجاست کے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر تھے. تو ہم رواں ٹرانسلیشن رننگ ٹرانسلیشن. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا اس کی سابق نجاست پر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. تو دیکھیں اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف، یہی بات بتائی گئی نا، آیت کی طرف آتے ہیں کہ بلکہ اور صورتیں اتری تو ان کی گندگی، ان کا مرض، ان کا نفاق کا جو مرض تھا اس میں اور اضافہ ہو گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، کا روگ ہے؟ نفاق کا، منافقت کا، آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات کا. جبکہ اللہ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ ان اٹ، کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف ہے. لیکن یہ لوگ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض ہے، بیماری ہے. ہم بھی مرض کہتے ہیں نا. تو کائے کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات کی بیماری ہے. تو اس بیماری نے کیا کیا؟ فزادتہم رجسن الی رجسہم، تو اس بیماری نے کیا کیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی اس بیماری نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت ہی کفر میں مر گئے. ایک تو ایمان والے تھے جن کے جو ہے ایمان میں اضافہ ہوا اور ان کی جو ہے اعمال، اچھے نیک اعمال میں اضافہ ہو گیا، اور ایک جو ہے کہ اس صورت نے اضافے کرنے کی بجائے، ایمان بڑھانے کی بجائے ان کو گندگی میں اور بڑھا دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجسن کیا ہے نا، رجسن جو ہے ان کی سزا کیا ہے؟ کذالک یجعل اللہ رجسا. رجس کے معنی نمبر 1 گندگی ہے. کون سی گندگی؟ نفاق کی گندگی، آیات الہی میں شک و شبہات کرنا. دل گندا ہے نا ان کا، دل سے مسلمان نہیں ہوئے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. ابن زید کہتے ہیں کہ رجس سے مراد عذاب ہے. یہ عذاب ہی تو ہے نا کہ اللہ کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور پھر دنیا کا بھی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے ان کے لیے. کیونکہ منافقوں کی کیا سزا ہے بتائیں؟ ایک آیت ہے نا. جی 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 ہاں ہاں جزاک اللہ خیر. فی الدرک الاسفل من النار. ٹھیک ہے، اب عربی یاد ہونی چاہیے. اتنی کلاسیں اٹینڈ کی تھی سورت، اب عربی میں جواب دیں گی. اگر یہ مطلب نہیں کہ نہیں دیں گی ٹھیک ہے. کہتی ہیں کہ ڈانٹتی بھی ہے. یا اللہ خیر، یا اللہ ذرا آپ اس پہ نوٹ کریں، آج تو سب چلا جاتا، اللہ نے بچا لیا. جی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے. شیطانی کے تو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف نہیں جانا ہوتا ہے، اور یعنی اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے وسواس ہوتے ہیں، وہ نیکی کی طرف نہیں جاتے، دین کی طرف نہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو. تو یہ تو خیر سے خالی ہی ہے نا. مسلمانوں کو کتنے نقصان دیے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی، اور ادھر کی خبر ادھر کی خبر اپنے سارا پڑھتی بھی آئی ہیں پورا. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اس صورت میں ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی. تو روگ سے مراد جو ہے نفاق ہے، اور آیت الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خصم میں اور بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہوتے جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اور کفری پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے. یہ آیت میں نے ترجمہ پڑھا، آیت یاد ہے کسی کو؟ وہ آیت ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. وہ آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ
ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو قرآن رحمت ہے، اس میں شفا ہے، جب بھی بیماری ہو اس سے دم کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پڑھیں، روزانہ تلاوت ہونی چاہیے، اور فجر کا قرآن تو کانا مشہودہ گواہ بنتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ صبح فرشتے آتے ہیں، پھر عصر میں آتے ہیں، تو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو فرشتے بھی گواہ بن جاتے ہیں کہ فجر کے وقت بھی وہ نماز میں تھا، اور عصر کے وقت بھی آپ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو علم کے باوجود اللہ نے فرشتے رکھے، وہ جا کے کہتے ہیں کہ عصر میں بھی ہم نے اس کو نماز میں پایا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے، یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں، وہی باتیں ان کی ضلالت اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ مومنوں کا تو دل ہدایت پاتا ہے، اور یہ چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا اور ضلالت کا باعث ہے۔ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہے۔ عام دنوں میں ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں، معدہ خراب ہو تو جو لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں وہ چیز بھی بیماری میں ہمارے لیے پرہیزی بن جاتی ہے نا، تو وہ نقصان دہ رہی ہوتی ہے، تو ان کا حال یہی ہے، تو یہی حال ان کا بتایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آیت نمبر 126 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، او آیت نمبر یہ، اور آیت نمبر 26 کریں گے نا، وہ نہیں 126، ٹھیک ہے۔ اولا کیا بھلا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، انہم کے بے شک وہ، یفتنونا آزمائے جاتے ہیں، فی کل عامن ہر سال میں، مرتن ایک بار، ایک سیکنڈ، مرتن ایک بار، او یا مرتینی دو بار۔ اچھا مرتینی آپ بتائیں، واحد ہے، جمع ہے، تسنیہ کیا ہے؟ مرتین تسنیہ، یا نون آ گئی نا، مرتن ایک بار، مرتین دو بار، تو دو تو ویسے بھی آپ کو دو بار ترجمہ بھی بتا رہا ہے اور یا نون بھی بتا رہا ہے کہ تسنیہ ڈوئل ہے۔ ثم پھر لا یتوبونا نہیں وہ توبہ کرتے، ولا اور نہ ہم وہ یذکرون وہ نصیحت پکڑتے۔ رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بتایا کہ اولا یرونا انہم یفتنون فی کل عام، اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی نہ کوئی عذاب اللہ کا آتا رہتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے، جب ان پہ عذاب آتے ہیں نا تو توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی زندگی میں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی ٹیسٹ آ گئی، بہت زیادہ گڑگڑانے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں، تو میں نے گناہ تو نہیں کر لی، توبہ استغفار کرنے تھے۔ ان پہ تو مصیبتیں آتی تو بھی نہیں پلٹتے اللہ کی طرف۔ اب یہ جو ہے نا کہ یفتنون، تو یفتنون کے معنی آزمائے جاتے ہیں، یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں، اور آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں، مثلاً قحط سالی، فیمائن، ڈراف، فصلیں نہیں اگتی ہیں نا وہ ہو گئی، یا جسمانی بیماریاں یا تکالیف ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا عذاب تھا ہم پہ بھی کووڈ کہ سوشلائزیشن ختم ہو گئی، اور میں نے دیکھا سوشلائزیشن اتنی ضروری ہوتی ہے، اور چھٹی پہ جانا چاہیے بچوں کے پاس، بھائی بہنوں کے پاس، جو لوگ سمر ویکیشن پہ جاتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں میں، مجھے یہ لگا کہ بہت سی چیزیں میں سوشلائز نہیں کر پا رہی تھی، بولنے کے لیے مشکل ہو رہی تھی کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں، اچھا باڈی لینگویج نہیں کنٹرول میں آ رہی تھی، کسی نے مجھے کہا آپ یوں ہاتھ کر کے بات کری، کیونکہ سوشلائزیشن ہم ملتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ کھا رہے ہیں تو پہلے دوسرے کا لحاظ کر لیں کہ وہ کیسے کھاتا ہے، یہ چیزیں چلی گئی، بہت سی چیزیں میں نے خود اپنے آپ میں دیکھی کہ ملنا جلنا بہت بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، تم کو بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، الگ جا کے پہاڑوں میں الگ زندگی مت گزارو، لوگوں کے بیچ میں رہو تو صبر بھی آئے گا، برداشت بھی آئے گا، کوئی کچھ آپ کو کہے گا، کوئی تنقید کرے گا، تو کتنا کچھ سیکھتے ہیں نا، اور صبر کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو میں نے دیکھا سوشلائزیشن یہ ایک عذاب ہی تھا نا، تو سوشلائز نہیں ہو رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، سماجی جو ہے ہماری گیدرنگ ہے وہ ختم ہو گئی تھی، مسجدوں تک سے ہم چلے گئے تھے نا، تو بس تو یہی ہوتا ہے کہ یا تو جسمانی بیماری یا تکالیف ہے یا غزوات ہیں، جنگیں جو ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا ملک کے بارڈر پہ کوئی کھڑی ہو آرمی تو کتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اینی وقت، اور اگر آپ لوگوں نے جنگیں دیکھی ہو
تو انڈیا پاکستان کی ایک وار تو میں بھی دیکھی تھی، چھوٹی تھی تو جن میں یہ شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش تھی، اور جنگ میں جانا تو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی۔ جنگ تبوک میں آپ نے دیکھا کہ وہ عذر بہانے تلاش کے چلے گئے آپ سے کو سیاح کے، تو یہی ہے کیونکہ یہ آفات، اس کا یفتنون اس کا ذکر کیا گیا۔ اب 127 چلے، ہماری 2-3 آیت رہ گئی پھر ہماری ختم ہو جائے گی دعا۔ آیت نمبر 127 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وہ اور اذا ماں، جب بھی، و اذا ماں اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی صورت، نظرا دیکھتا ہے، بعد ان کا، الا بادن طرف بات کے، حل کیا، یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، من احدین کوئی ایک، تم ما پھر، انصرفو وہ پھر جاتے، صرفا پھیر دیا، اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ قوم لوگ ہیں، لا یفقہون نہیں سمجھ رکھتے۔ ٹھیک ہے، لفظی رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ تو نہیں، کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو آیتوں سے منہ موڑنا کیا ہے؟ ناسمجھی ہے نا، اللہ کی نافرمانی تو ہے ہی ناسمجھی۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نازل کی جاتی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نظر بعضهم الی بعض، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جب صورت نازل ہوتی ہے، منافقین کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، حل یراکم من احد ثم انصرفوا، تو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی ان کی موجودگی میں صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہی، خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی صورت، ایسی آیت نازل کرتے ہیں جس میں منافقوں کی بات ہوتی، جیسے کہ اس پوری صورت میں اکثر آیت ہم نے دیکھی کہ ان کا کتھا چٹا کھول دیا۔ ابھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، اور وہ عذر بہانے لے کے آئے، نماز میں کچھ ساری باتیں ان کی تھی نا۔ تو جب کسی صورت میں ان کی باتیں نازل ہوتی، ان کی شرارتیں، ان کی سازشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نام نہیں لیا، آپ سے میں کبھی نام لے کے بات نہیں کی، آپ سے ایسے کہہ دیتے تھے یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، اصلاح کرنے کے لیے کہ یہ ہو رہا ہے اس طرح کر کے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو وہ اپنی، جب ان کی شرارتوں سازشوں کا اشارہ ہوتا تھا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں، وہ دیکھتے تھے کہ بات تو ہماری ہو رہی ہے نا، بھائی چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتہ چلتا تھا بات ہے، تو وہ دیکھتے ہیں جیسے میری بات ہو رہی تو میں دیکھوں گی کہ یہ دیکھ تو نہیں رہی میری طرف، چپکے سے خاموشی سے کھسک گئے۔ اگر یہ دیکھ نہیں رہے نا تو اٹھ جاؤ، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں محفلوں میں، چوری سے، بچے خاص طور پہ، اسکول سے بھاگنا ہو، کہیں سے نکلنا ہو، ماں ابھی سارے بھائی بہنوں کو بول رہی ہے، میں بھاگ جاؤں کسی کمرے میں، باتھ روم چلا جاؤں، چھپ جاتے ہیں، تو وہ خاموشی سے کھسک جاتے تھے۔ یہ بات یہاں بتائی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، پھر سمن صرف، اچھا وہ چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہیں کھولیں گے، غور و تدبر نہیں کریں گے، تلاوت بھی نہیں کریں گے، تلاوت کے علاوہ یہ کتاب تو مچان پہ سجا کے رکھنے کے لیے تو نہیں آئی کہ بیٹی گئی رخصتی کی تو سر کے اوپر سے گزار دی، ٹھیک ہے، جب بیمار ہوئے تو دم کے لیے اچھا بھائی فلاں صورت پڑھ لو، فلاں آیت پڑھ لو، سورۃ القلم، سورۃ النون کی آخری آیت پڑھ لو، نظر بد سے بچ جاؤ گی، دم کا دو، اس کے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے لیے علاوہ غور و تدبر کرنا ہے، تلاوت پڑھنی ہے، تجوید ٹھیک کرنی ہے اور مطلب سے پڑھنا ہے۔ تو یعنی آیت الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ اس سے گئے تو خیر اور ہدایت سے بھی گئے، یہی تو ہدایت کا سرچشمہ ہے نا، یہی تو اہدنا الصراط المستقیم جب کہا کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ہمیں دے دیا، لو ہدایت کا جو ہے راہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو، تو انسان خیر سے بھی جاتا ہے اور ہدایت سے بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کو، آپ سے نے فرمایا نا، میں نے اس پہ واٹس ایپ پہ بھی ڈالا تھا، کیا فرمایا کہ جو ہے قرآن کا جو ایک یہ رسی ہے، ایک سرا آسمان پر ہے، ایک سرا زمین پر ہے، تو مضبوطی سے اس رسی کو تھام لو تو ہلاکت اور بربادی سے بچ جاؤ گے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ہلاکت اور بربادی سے بچ جاؤ گے، اس کو مضبوطی سے تھام لو،
تو یہی ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی. چلیں اب سیکنڈ لاسٹ آیت ہماری آج کی ہے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لقد جاکم البتہ تحقیق جاکم آ گیا تمہارے پاس رسول ایک رسول من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے عزیز علیہ عزیز گراں ہے علیہ اس پر ما انتم کے مشقت میں پڑو تم حریصون حریص ہے علیکم تم پر بالمومنین مومنوں پر رؤوف الرحیم تو انتہائی شفیق اور نہیں نہایت مہربان ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے آپ سسم کی ہمیں صفت بتائی گئی کہ وہ امت کے لیے کتنے رحیم ہے شفیق ہے, ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے ہماری وجہ سے. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں. لقد جاکم رسول من انفسکم تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے وہ انسان ہے, وہ کوئی نور نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں. سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھیج کے اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جن سے یعنی جن سے بشریت سے ہیں, وہ بشر ہیں, ہماری جن سے وہ بشر ہیں, وہ انسان ہیں, وہ نور یا اور کچھ نہیں ہے. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نور ہے, وہ نور نہیں, وہ بشر ہیں. ٹھیک ہے, ان کے تو سب پیغمبروں میں افضل ہے. تلک رسولو فضلنا بعضکم لبعض, ہے نا, بعض رسولوں کو بعد پہ فضیلت دی ہے. وہ شفاعت کبریٰ کے مالک ہے زمین کے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا قبر سے, فخر کی بات نہیں. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا, فخر کی بات نہیں ہے. اور پھر مقام محمود بھی ان کو عطا کیا جائے گا. وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو مرتبے دیے, لیکن وہ ہے بشر, وہ نور یا کچھ نہیں ہے. جیسے کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گورکھ دھندے میں پھنساتے ہیں. جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ وہ نور ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہے نا. کیا فرماتے ہیں, رسول من انفسکم. ٹھیک ہے. پھر دوسری صفت بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عزیز علیہ کہ عزیز علیہ ما انتم جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گرا گزرتی ہے. تو انت ایسی چیز ہے جس سے انسان کو تکلیف ہو. انت کیا ہے, جس سے انسان کو تکلیف ہو. یہی چیز بتایا گیا ہے نا کہ ما انتم حریص عزیز علیہ ما انتم حریص, کہ تم مشقتوں میں پڑو تو وہ ان کو جو ہے تکلیف دیتا ہے. یعنی ایمان والے مصیبت میں پڑتے ہیں, مسلمان تو آپ سے سب کو تکلیف دے. انت ایسی چیزیں جس سے انسان کو تکلیف ہو, اس میں دنیاوی مشقتیں اور آخروی عذاب دونوں آ جاتے ہیں. اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گرا گزرتی ہے, کیونکہ آپ سسم کہتے تھے نا کہ میں پکڑ پکڑ کے تمہیں بلاتا ہوں کہ تم آگ سے بچو, ہے نا. تو اسی لیے آپ سب نے فرمایا ان حاضر دینا یسر, یہ حدیث بھی اسکرین پہ دیکھیں, بے شک یہ دین آسان ہے اور میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا دین, ابراہیم علیہ السلام کو حنیفن کہا گیا نا کہ میں دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے, اسکرین پہ یہ بھی آ گئی حدیث بھی جو میں نے پڑھی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا نا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم, پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیاوی آخری فائدے کے خواہش مند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں, لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو. دیکھیں حدیث دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. کہ آگ جلائی, آگ سے روشنی ہوتی نا, قرآن کی روشنی آئی, جب اس کی گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے, اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے, اور اس میں گرنے لگے. یہ مثال ہے میری اور تمہاری. میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ, اور تم نہیں مانتے, اسی میں گھسے جاتے ہو. اور پوری عمر کوشش تھی نا. سورۃ الکہف میں آج کیا پڑھا آپ نے, فلا اللہ کا واقع النفس کا آثار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اپنی جان کو ہلاک ہی کر دوں گے اگر یہ ایمان نہیں لاؤ گے. سورۃ الکہف تو ہر جمعے کو پڑھتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فلا اللہ کا واقع النفس کا علی آثارہم. اے نبی آپ تو اگر یہ ایمان نہیں لائے ان کے آثار پر
آپ تو اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالیں گے۔ تو اور پھر یہ جو ہے جو فرمایا نا کہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ آیت کے آخر میں ہے کہ کہاں گئی میری آیت، جی یہ آ گئی سامنے، ہاں، کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم نا، کہ وہ مومنوں پر، یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی کہ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہے، یقیناً آپ صاحب خلق عظیم ہے۔ تو خلق عظیم جو آپ وسلم کا ہے اس کے لیے کیا آیت ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پہ ہیں؟ چھوٹی صورتوں میں نا مگے انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ ہیں نا، کہ ایک آدمی ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اس سرزمین پر جو ہستی جس سے سب سے زیادہ مجھے نفرت تھی وہ اللہ کے رسول تھے، اور پھر جو ہے ایک موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تالیف قلب پڑھا ہے نا آپ نے، کہ جو زکوٰۃ تالیف قلب کے لیے دی جاتی نا، تو آپ نے تالیف قلب کے لیے اس کے دل کو بڑھانے کے لیے آپ نے کہا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے وہ تمہاری، اس میں کتنی بکریاں ہوں گی آپ بتائیں؟ تو وہ کہنے لگے، وہ مسلمان ہوئے، کہنے لگے آج جو اس دھرتی پہ مجھے سب سے زیادہ جن سے نفرت تھی وہ شخصیت آج مجھے سب سے زیادہ پیاری۔ تو یہ اخلاق تھا نا ان کا، اتنا مال دیتے تھے، اتنا سب کو کرتے تھے۔ اچھا اس کے بعد ہم ہے نا ہماری آیت نمبر جو ہے 129 آخری ہے، پہ دعا کر لیتے ہیں، چلیں انشاءاللہ۔ میں نے تو لو بھی کیا تھا، میں نے شاید ہو نہیں رہا ہے لو، اچھا فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ لیں، فقل تو کہہ دیجئے حسبیہ کافی ہے مجھے، یا کیا بتا رہا ہے، حسبیہ کا یا کیا بتا رہا ہے؟ مجھے، حسبیہ حسبی کافی ہے، یا مجھے حسبیہ کافی ہے مجھے، اللہ اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، علیہ اسی پر، توکل تو بھروسہ کیا میں نے، تو تا دمہ تو کیا بتاتا ہے؟ انم تو توکل تو میں، توکل تو بھروسہ کیا میں نے، وہ ہوا اور وہ، رب ہے، العرشی عرش، العظیم عظیم کا۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، وہ رب العرش العظیم۔ اچھا پھر آیت کی طرف آتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، پھر اگر وہ روگردانی کرے، کس سے روگردانی کرے؟ یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے، یہ دین رحمت ہے نا، رحمت کا دین ہے، اللہ نے رحمت کی ہے، اللہ رحیم ہے، تبھی تو ہمیں جنت میں اس پہ عمل کریں گے تو لے جائے گا نا، تو یہ دین رحمت بھی ہے، اور اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کہہ دیں فقل، تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی پھر حضرت جو کفر اور اعراض کرنے والوں کے مکر و فریب سے بچا لے گا، یعنی تم چاہے جو بھی کر لو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ تم جو کفر کرو، اللہ کی آیتوں سے اعراض برتو، میرے لیے مکر و فریب کرو، جال بنو، بی بی عائشہ پہ تہمت لگی، جا کے مخبری کر دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، اور جو ہے ٹھٹا اڑانا، مذاق، آیتوں کا مذاق اڑانا، سارا آپ پڑھتے ہیں، جو بھی ان کے ٹریٹس تھے، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، جو ہے امانت میں خیانت، جو بھی اور جتنے مکر و فریب دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، صحابہ کرام کو جادو ہو گیا، آپ وسلم پہ جادو بھی کروایا گیا، تو جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکر و فریب ہیں اس سے مجھے اللہ بچا لے گا، اور کیونکہ اللہ جو ہے کیا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ تو اب حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہموم و فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں نا یہ کیا بتایا گیا، آپ کے سامنے حدیث بھی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کافی ہے مجھے اللہ، صرف وہی معبود برحق ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے، کہے گا تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہوگا، چاہے ان کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔
یعنی سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ سب صبح کے اذکار کر رہی ہوں گی، کر رہے ہوں گے میرے بندے، دماغ کہیں ہوگا، ناشتے میں ہوگا، آپ شوہر جا رہے ہیں یا بچے جا رہے ہیں کہاں، لوگ میں اذکار کرنے میں کبھی ڈسٹربینس بھی ہوتا ہے، ہسبینڈ بھی مانگ رہے ہوتے، بچے بھی مانگ رہے ہوتے، دیکھ ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے، تو وہ خواتین زبانی اذکار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سچا کرے یا جھوٹا کرے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ویا کا نستعین ہے، الدا کی پروڈکشن ہے ماشاءاللہ، ہماری اسکالرز ایسی ہیں کہ ایسے ایسے اسکالرز ہیں کہ کتابیں ہمیں بنا کے اکٹھا کر کے دے دیے، تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، حدیث بھی آپ نے پڑھ لی، تو چلیں میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ایک اور مقبول دعا ہے جس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے، کرب اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا، جب بھی کوئی مصیبت ہو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک اور عزت والے عرش کا مالک ہے، صحیح مسلم کی ہے، آپ کو اس کے نیچے وہ بھی دی گئی ہے، چلیں ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو جو ہے ماشاءاللہ بے چینی کے وقت بھی دعا پڑھیں، جب بھی بے چینی ہو، پریشانی ہو، بے چینی ہو، دل پریشان ہو تو اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھ کے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، تو الحمدللہ وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہی ہم جو ہے اس قابل ہوئے کہ یہ اختتام کو پہنچی، ورنہ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی، میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، یہ ایک نیک کام تھا، ہم اس قابل ہی نہیں تھے، اللہ کی مہربانی ہوئی، اللہ کا رحم ہوا، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، تو ہم اس کو اتنے ہفتے آتے رہے اور تکمیل کو کئی مہینوں میں یہ ہماری جو ہے تکمیل کو پہنچی، تو اب ہم اس کے شکرانے میں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو پہلے تو شکر ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ہم جو ہے اتنے کمزور ہیں اور ہماری عمریں اتنی کم ہے، تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ کتنی اس میں تعریفیں اللہ کی انگنت، کاؤنٹلیس دعائیں، چلیں ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کا، کاؤنٹلیس دعا ہے یہ، اس میں ترجمہ دکھائیں پھر سے، پاکیزگی ہے اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے، ٹھیک ہے، تو ادعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں جو ہوں قبول کرتا ہوں، دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، تو چلے ہم دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ، ہماری جو ہے اس وقت قبولیت کی گھڑی ہے، ہماری جو ہے صورت بھی اختتام کو پہنچی، تکمیل ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی توفیق دے کہ ہم پڑھتے رہیں، چلیں ہم دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، انت رب الطیبین وولی الصالحین وخالق الخلق اجمعین ورازقهم، اللہم انا اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کی اس مقبول دعا کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں، جس کو پڑھ کر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، صراط مستقیم دکھا بھی دیجئے اور اس پہ استقامت بھی عطا فرما دیجئے، یا الہی ہمارے دعاؤں میں ہماری حاضر غیر حاضر تمام بہنیں شامل ہیں، ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، الہ العالمین ہمارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسی، ہماری بیٹیاں، ہمارے داماد، ہماری بہویں،
ہماری ذریت، ہماری نسلیں جو قیامت تک آئیں گی، یہ سب شامل ہے. کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہے الہ العالمین. اور درجات بلندی اور آخرت کی جنتوں کی اور مغفرت کی دعاؤں میں جتنی اموات ہوئی ہیں وہ بھی سب شامل ہے یا الہ العالمین. اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرمائیے، اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروائیے. اب جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم نے جو ہے ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے، ہر آیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اور یہ ہم اس سے خوش ہوں اللہ جب دنیا والے اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کو برت کر اپنی دنیا سے خوشیاں حاصل کر رہے ہوں. یا الہی اپنی یاد میں ہمارے دل کی ٹھنڈک اور خوشیاں رکھ دے. بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی ذہاب ہمی و غمی. اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا، ہماری فکر کو لے جانے والا بنا دیجئے. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل و رحمت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں عطا کر سکتا. اللہ ہم نے گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کرو، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرو. اللہ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ. اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے. یا الہی آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے. شربتن شربتن ہنیتن مریتن، جس کے پینے کے بعد پیاس نہ لگے. الہی پرسرات آسان کر دیجیے گا. یا الہی بجلی کی تیزی سے پرسرات ہمیں پار کرا دیجیے گا، وہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. الہی میزان پہ ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا. یا الہی اتنا ذکر اور شکر کرنے والا بنا دیجیے گا کہ لا الہ الا اللہ ہم اتنا پڑھیں کہ ہمارے ترازو، ہمارا میزان بھاری ہو جائے، اتنے ایسے اچھے اعمال ہوں. اللہ اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، سورۃ توبہ میں ہم نے نفاق منافقت کے بارے میں پڑھا، تو منافقت سے، نفاق سے ہمارے دل کو یا الہی صاف کر دیجئے. ہمارے عمل کو ریا، دکھاوے، نمود اور سے پاک کر دیجئے. ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری خیانت سے پاک کر دیجئے. بے شک آپ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز جانتے ہیں. یا الہ العالمین ہم اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے. قرآن کی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے. ہمیں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ دے دیجئے. دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیجئے. اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے رہے ہوں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیجئے. اے اللہ ہم پہ آسان حساب دیجیے گا، بغیر محاسبے کے ہمیں جنت میں ڈال دیجیے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ ہمارے رب ہماری مدد فرمائیے، ہمارے خلاف مدد نہ کریے، ہمیں غلبہ دیجیے، ہمارے اوپر غلبہ نہ دیجیے، ہمارے ملک کو بھی رحم فرما دیجیے، دوسروں کے غلبے اور تسلط سے محفوظ کر دیجیے. تمام مسلمان ملکوں کو اللہ باطل قوتوں کے غلبے سے محفوظ کر دیجیے. ہمارے لیے تدبیر کیجیے، ہمارے خلاف نہ کیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمارے لیے ہدایت کو آسان بنا دیجیے. ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے اس کے خلاف جو ہم پر زیادتی کرے، چاہے ہمارے ملکوں کو بھی کوئی زیادتی کرے، مسلمان ملکوں پر بھی ہماری مدد فرمائیے. اے ہمارے رب ہمیں اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دیجیے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دیجیے. اے ہمارے رب ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیجیے. ہمارے گناہ دھو ڈال دیے، ہماری دعا قبول کر لیجیے، ہماری دلیل کو ثابت رکھیے. الہ العالمین ہماری زبان سیدھی رکھیے، ہمارے دل کو ہدایت دیجیے، ہمارے سینوں کو کھول دیجیے. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. سینے کینے سے، بغض سے بھرے ہوئے ہم پہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دین کو سنوار دیجیے، جو ہمارے معاملے کا محافظ ہے، ہماری دنیا سنوار دیجیے جس میں ہماری معیشت ہے. بوڑھوں کو بھی روزی دیجیے، بے روزگاروں کو بھی روزی دیجیے.
جو ریٹائر ہو گئے بوڑھے، ان کو بھی بچوں کا محتاج نہ کیجیے، اپنے غیب کے خزانے سے دے دیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہماری آخرت سنوار دیجیے، ہمیں وہاں لوٹنا ہے، ہمیں ہاتھ پھیلائے ہوئے انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ نے نہ رحم کیا اور آپ نے نہ رحم کیا اور ہم نے نہ معاف کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میری بہنوں نے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہے، زوم پر بھی ہو، یہاں پر بھی، آن لائن بھی، اللہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہم بہت گناہگار، خطا کا سیاہ کا ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، مجھے اور میری بہنوں کی جھولی کو بھر دیجیے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا دیجیے، دین پہ چلا دیجیے، صراط مستقیم پہ چلا دیجیے، ہدایت والے راستے پہ چلوا دیجیے۔ اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے آراستہ پہ سب پہ راستہ مزین کر دیجیے اور متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمارے شوہر کو، ہم بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے۔ الہ العالمین، الہی ہم گھر میں دین سکھاتے، وہ باہر سے کیا کیا لے کے چلے آتے ہیں، الہی رس گندگی بیمار نفاق و بیماریوں سے بچا لیجیے، الہی خاص فرشتوں سے، وہ باہر کی دنیا میں پڑھنے لکھنے جاب کو جاتے ہیں، ان کی الہی خاص فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دیجیے۔ اے اللہ بے شک ہم آپ سے بہترین سوال، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتے ہیں۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، یا الہی ہمارا بہترین خاتمہ کیجیے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ نزا کی، سکرات کی اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں، اس کو آسان کر دیجیے گا۔ یا الہی جیسے کوجے میں سے پانی نکل جائے، جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، ایسے آسان کر دیجیے گا۔ ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمارا نامہ اعمال وزنی کیجیے گا، ہمیں دایات میں اعمال نامہ دیجیے گا، ہمارا ایمان ثابت رکھے، ہمارے درجے بلند کیجیے، ہماری نماز قبول کیجیے، ہماری خطا بخش دیجیے، ہم سے جنت کے بلند درجوں کا ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ بے شک ہم آپ سے بھلائی کا آغاز اور اس کا بھلائی پر اختتام، اس کا جامع ہونا، اس کی ابتدا، اس کا ظاہر، اس کا باطن اور جنت کے بلند درجے مانتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں خیر کا جو آپ ہمیں دیں، اور خیر کا جو ہم کریں، اور خیر کا جو ہم عمل کریں، اور ظاہر و باطن میں خیر کا اور جنت کے بلند درجے مانگتے ہیں، لا الہ الا۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارا ذکر بلند کر دیں، ہمارے بوجھ اتار دیں، ہمارے کام کی اصلاح کر دیں، ہمارے دل کو پاک کر دیں، اور ہم ہماری شرمگاہ کو محفوظ کر دیں، ہمارے دل کو ہمارے لیے منور کر دیجیے، ہمارے گناہ بخش دیجیے، اور ہم آپ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین، الہ العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دیں، ہمارے گھر میں وسعت فرما دیں اور اس میں برکت عطا فرما دیجیے۔ الہی جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا الہی ہماری منزہ بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ابھی وہ ایمرجنسی میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے آئی ہیں، الہ العالمین انہیں بھی شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، الہ العالمین۔ جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہماری جتنی بہنیں بھی یا الہی بیمار ہیں سب کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفی کا۔ ہم عزت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیے۔ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں عاجزی اور سستی سے، بزدلی، قرض اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، یا الہی بڑھاپے کی سختی سے، غفلت سے، ذلت سے، مفلسی سے، ناداری سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، محتاجی سے، جان مال سے ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے، یا الہی کفر سے، نافرمانی سے،
اور نفاق سے یا الہی منافقت سے، بری شہرت سے، ریا سے، دکھاوے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ، گونگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ اور بس سے، تمام بری بیماریوں سے، کووڈ سے، الہ العالمین اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے دل شتا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور ہماری باہم اصلاح فرما دیجیے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دیجیے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرمائیے، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجیے، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے دیجیے، ہم پر مہربان ہو جائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دیجیے، تاکہ ہم ان نعمتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ کی تعریف کرنے والے بن جائے، انہی نعمتوں پر ہمارا ہم اور نعمتوں کو ہم پر پورا کر دیجیے، واتمم علیہ الہ العالمین، جو مانگنے سے رہے گا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا الہ العالمین جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے گا الہ العالمین، ہم بچوں کو اپنا فرما بردار، ہمارا فرما بردار بنا دیجیے الہی، جو بچے شادی کے لائق ہیں انہیں نیک صالح متقی یا الہی ساتھی عطا فرما دیجیے، اور برکت والی شادی ہو یا اللہ، برکت والی زندگی ہو ان کی الہ العالمین، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، بچوں کی الہی حج عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے، اور یا الہی میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے، ہم سب کی جو مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، رزق میں تنگی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، رشتہ داروں کی، یا الہی جتنی مشکلات ہیں ہماری آسان فرما دیجیے الہ العالمین، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، یا الہی آپ ہی سب آسانیاں پیدا کر رکھتے ہیں الہ العالمین، اللہم نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں ہر اس چیز کی خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ سے نے پناہ مانگی ہے اللہ، بے شک ہم آپ کی پناہ مانگتی ہے آزمائش کی سختی سے، بدبختی کے پا لینے سے، بری تقدیر سے، اللہ ہی ہماری بری تقدیروں کو ٹال دیجیے، اور دشمن کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے ہیں اللہ، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، الہی ہماری گناہوں کی پاداش میں ہم سے نعمتوں کا زوال نہ کیجیے گا، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، اللہ ہمیں خیر و آفت میں رکھے گا، ہمارے بچوں کو کل مسلم مسلمان مومن مماثل، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، قحط کی شکل ہو، بیماریوں کی شکل ہو، کووڈ ہو، فورتھ ویو آئی، جو بھی ہو اللہ اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں الہی، جو مانگ نہ سکے، جو مانگنے سے رہ گیا، اور جو ہمارے حق میں بہتر اور میری بہنوں کے، میرے مسلم مسلمان مومن مومنات کے الہی عطا فرما دیجیے، اور ہمارے بھائی کو شفائے منزہ بہن کے شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب بہنوں کو بھی اور جتنے مریض ہیں ان کو بھی، میری بہنوں کی ہر جائز مراد تمنا خواہشیں آرزو پوری کر دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ کل ہمارا انگلش میں درس ہوگا، انگلش میں بھی آئیں، انگلش بھی امپروو، یعنی قرآن کی ٹرمینالوجی پتہ چلتی ہے نا، انگلش تو آتی ہے سب کو، لیکن جو مفسرین نے ترجمے کیے ہیں اور اس پہ اتنی ڈکشنریز دیکھی ہیں اور اتنا ورک کیا ہے کہ وہ ہے، تو ضرور کل 3 بجے ہوگا انگلش کا درس، پھر منڈے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ زوم پر انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملیں گے، تو پھر ہم سورۃ یونس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ، اور پھر ہماری 2-4 بہنیں کچھ چھٹی پر ہیں، وہ آ جائیں گی، تو پھر ہمارا سارا گرامر جو چل رہی تھی اور ہمارا صحیح بخاری چل رہا تھا، انشاءاللہ سارے چیزیں، علوم الحدیث تھا، علوم القرآن انشاءاللہ شروع کر دیں گے، چلیں انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کسی کو کچھ کہنا ہو تو اپنی بات رکھیں۔